غور کریں اس پر، کبھی تفصیل سے اس پر عرض کروں گا، بہت پیارا مضمون ہے یہ۔ طواف حضرت آدم اور ابراہیم کی سنت، اور حضرت آدم نے فرشتوں کو دیکھ کے کہا تھا فرشتے طواف بیت المعمور کا کرتے ہیں، میں چاہتا میری اولاد بھی کرے، میں بھی کروں۔ تو فرشتوں کی سنت آدم نے اپنائی، آدم اور ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہم اپنائیں۔ طواف حضرت آدم کی سنت، احرام حضرت آدم کی سنت، بعد میں ہمارے نبی نے بھی احرام باندھا۔ اب وہ جو استباع کرتے ہیں کہ کاندھا کھول کے اکڑ کے چلتے ہیں، یہ ہمارے نبی کی سنت، ہمارے نبی کے صحابہ کی سنت۔ حجر اسود کو چومتے ہیں، یہ ہمارے نبی کی سنت۔ مقام ابراہیم پہ نماز پڑھ رہے ہیں، یہ صحابہ کرام کی برکت، اللہ کے نبی کی سنت۔ صفا اور مروہ پہ دوڑ رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ حضرت حاجرہ کی سنت۔ دعا مانگ رہے ہیں، نبی پاک کی سنت۔ زمزم پی رہے ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سنت، ان کی نسبت۔ سر مڈا رہے ہیں، یہ بھی نبیوں کی سنت۔ مینا میں کنکری مار رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی سنت۔ قربانی کر رہے ہیں، حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی سنت۔ آگے مزدلفہ اور عرفات کا قیام ہے، آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کی سنت۔ ارے ہم تو گئے تھے اللہ کا حج کرنے، اور یہ سب غیر اللہ کی عادتیں اپنا رہے ہیں۔ پتہ چلا اللہ کو بھی وہ عبادتیں پسند ہیں جو اللہ والوں کی یادگار ہیں، اللہ والوں کی ادائیں ہیں، یہ اللہ والوں کی ادائیں ہیں، اور یہ سب عبادت ہے اللہ کی۔ تو اللہ تک پہنچنا ہے تو اللہ والوں کا واسطہ اور وسیلہ لینا پڑے گا۔ خیر، یہ تو ہوئی زمزم صفا اور مروہ کی باتیں۔ اب آؤ تھوڑا زمزم کی بھی تعریف دیکھ سن لیں۔ زمزم شریف 4000 سے 5000 سال کم و بیش ہو گئے، اور وہ کنواں ہے کتنا بڑا۔ ہندوستان میں تو اتنے بڑے بڑے کنویں ہیں، اتنے بڑے بڑے کنویں جسے باوڑی کہتے ہیں یہاں، کہ کہیں کہیں تو 1-1 کلومیٹر لمبے چوڑے کنویں ہیں ہندوستان میں، کچھ تو ہم نے بھی دیکھے۔ اب کنواں زمزم کا کنواں، زمزم کا کنواں، زمزم کا کنواں، لوگ سوچتے ہوں کہ جانے کتنا بڑا ہو۔ اب تو ان لوگوں نے کچھ اسے ایسا پاٹ دیا ہے، وہ انڈر گراؤنڈ کر دیا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا، کوئی دیکھ ہی نہیں پاتا۔ الحمدللہ 1987 میں اس فقیر نے اپنی آنکھوں سے زمزم کا کنواں دیکھا ہے، اور اگر اس کی صحیح ناپ کو اس کو دیکھنا ہے تو آج بھی آپ مکے کے میوزیم میں چلے جائیں، جہاں کعبہ شریف کا غلاف وغیرہ بنتا ہے، وہاں زمزم کے کنویں کے پرانے ڈھانچے وغیرہ، وہاں جو پلی کسی زمانے میں لگی تھی، اس کے اوپر جو جنگلہ لگا تھا، وہاں رکھا ہوا جا کے دیکھ لیں۔ زیادہ سے زیادہ 2 سے 2.5 میٹر قطر کا ہے، 2 سے 2.5 میٹر۔ صحیح اگر ناپ چاہیں گے تو میرے پاس لکھا ہے، میں بتا دوں گا، لیکن ابھی اس وقت یہ انداز سے یہ کہیں کہ 2 سے 2.5 میٹر قطر، اتنی ریڈیس کا ہے۔ آپ غور کریں، اتنا چھوٹا، گہرا بھی بہت زیادہ نہیں، گہرائی بھی اس کی بہت زیادہ نہیں، لیکن اس میں جو پانی کے سوتے آتے ہیں چاروں طرف سے، پانی کی سوت جو جاری ہوئی، ہمارے یہاں شاید اس کو جھیرا کہتے ہیں، اس میں جو جھیرے آتے ہیں، سوت جاری ہوئی پانی کی رگیں جو اس میں آتی ہیں، وہ اتنی تیزی سے آتی ہیں، اسے بھی دیکھنا ہے تو اسی میوزیم میں جا کے اس کی تصویر دیکھ لیں۔ اور تو اب تو نیٹ پر بھی ہوں گی، ہمارے پاس بھی ہے اس تصویریں، کہ کتنی تیزی سے اس میں پانی آتا ہے، چاروں طرف سے اسے لگتا ہے کہ فوارے چھوٹ رہے ہیں پانی کے، اور اتنے موٹے موٹے، یہ میرا ہاتھ دیکھیے، اتنے موٹے موٹے 5 پائپ تو ہم نے دیکھے تھے، جو پائپ اتنے موٹے موٹے لگے اس کنویں میں، اب وہ 5 پائپ 24 گھنٹے جاری رہتے ہیں، موٹروں سے پانی نکلتا ہے، اور یہ پانی وہاں سے موٹروں کے ذریعے نکال کر، اب کتنی بڑی بڑی موٹریں ہوں گی اللہ کو پتا، ہم نے دیکھا نہیں،
لیکن پائپ دیکھیں اس سے پانی نکلتا ہے، یہ پتہ ہے، پڑھا بھی ہے، اپنی آنکھ سے دیکھا بھی. اور اس کے لیے حکومت نے شارع ہجرہ پر بہت دور قریب 10 کلومیٹر کے آس پاس کدئی ایک جگہ ہے مکے میں، کدئی میں 10 یا 12 کلومیٹر کے فاصلے پر کم و بیش بہت بڑا زمزم پلانٹ ڈالا ہے، بہت بڑا. یہ سارا پانی 5 بڑی بڑی موٹروں کے ذریعے 24 گھنٹے نکالا جاتا ہے. وہاں پہنچ کے پھر وہ لوگ، اب تو زیادہ نخرے ہو گئے ہیں ان کو، خالص پانی کو بھی خالص کرتے ہیں، اس کو صاف صفائی کرتے ہیں، اس کو چلڈ کرتے ہیں. اس کے لیے بہت زبردست وہ سرد خانہ بنایا ہوا ہے، کنڈیشننگ کا نظام بنایا ہے. اس کنڈیشننگ کے نظام سے زمزم کو ٹھنڈا کرتے ہیں، اور وہ سارا جو ٹھنڈا ہونے کے بعد وہاں جو اے سی کی ہوائیں ہیں وہ انڈر گراؤنڈ حرم میں لا کے مکے کی مسجد حرام میں جگہ جگہ جو اے سی کی ہوائیں آتی ہیں وہ وہیں سے آتی. یہ نظام بنایا ہے سائنسدانوں نے، چل رہا ہے. یہاں عرض یہ کرنا ہے کہ 5 موٹے موٹے پائپ سے 24 گھنٹے پانی نکالا جاتا ہے، اور 24 گھنٹے پانی نکالنے کے بعد اس زمزم کے کنویں میں 1 سے 1.5 انچ کمی آتی ہے. 24 گھنٹے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے وہ موٹریں بند کی جاتی ہیں، اور تھوڑی دیر ہی میں وہ 5-10 منٹ میں وہ 1 انچ پانی پھر بڑھ جاتا ہے. اب پھر اسی پہ بس نہیں ہے، پھر 24 گھنٹے پانی چلتا ہے، پھر وہ 24 گھنٹے کے بعد 1 انچ پانی کم ہوتا ہے. دنیا میں اتنا زبردست سورس والا پانی پوری دنیا میں کہیں نہیں ہے. اب پانی اس کا استعمال 5000 سال سے ہو رہا، اور 5000 سال سے کتنے لوگوں نے اسے پیا، نہایا، برتا. اس زمانے میں تو چلو کم لوگ تھے. اب حال یہ ہے کہ روزانہ لاکھوں لاکھ افراد وہاں پہنچتے ہیں، سب پیتے ہیں، سب جانے لگتے ہیں تو کین بھر بھر کے لے جاتے ہیں. اور پھر وہاں جتنے رہتے ہیں وہ بھی کین بھر بھر کے اپنے ہوٹلوں میں لے جاتے ہیں. اسی پہ بس نہیں، اب تو بہت لوگوں کا وہاں ایک بزنس ہے، بڑی بڑی ٹرکوں میں ہزاروں کین 20 25 لیٹر یا اس سے بھی بڑے بڑے وہ آتے ہیں، اور وہاں پہ باقاعدہ الگ سے نل لگے ہوئے اوپر پائپ، سب کین بھرے جاتے ہیں. اور ان کینوں سے مکے ہی میں نہیں، طائف، جدہ، ادھر ادھر بڑے بڑے شہروں میں لوگ باقاعدہ زمزم کی کین منگاتے ہیں. لاکھوں کین روز جا رہے ہیں پورا سال. اسی پہ بس نہیں ہے، دلہ کمپنی نے باقاعدہ سینکڑوں وہ ٹرک بنائے ہوئے ہیں جو روزانہ زمزم شریف مکے سے لے جاتے ہیں. مسجد نبوی میں لاکھوں لاکھ افراد روزانہ دن بھر زمزم پیتے ہیں، رات بھر زمزم پیتے ہیں. اور زمزم پیتے ہی نہیں ہیں. مدینہ منورہ کی ایک اور خوبی بتا دوں، سرکار کی رحمت للعالمین، مدینہ منورہ میں جب آپ کو واپسی ہو یا وہاں جب جائیں، روزانہ نماز فجر کے 1-1.5 گھنٹے کے بعد 7-8 نمبر گیٹ کے پاس آپ جائیں تو وہاں ایک باقاعدہ محکمہ قائم ہے. یہ رات بھر دن بھر زمزم کی کین وہ جہاں بچتے ہیں، وہاں جب تبدیل ہوتے ہیں، وہاں سے جو زمزم کی کین آتے ہیں وہ پانی پھینکا نہیں جاتا. وہاں بھی آپ لائن لگا کے جائیں تو روزانہ ایک آدمی کو 5 لیٹر یا 10 لیٹر کا کین زمزم مل جاتا ہے. لائن لگی رہتی ہے ساتھ. ہم کہتے ہیں ایک نبی زادہ جو مستقبل میں نبوت کا اعلان کرنے والا، اس کے ایڑی کے پاس اللہ نے ایک چشمہ جاری کیا، اس میں کتنا پانی نکلا. اور اس پانی کے نکلنے کا عالم یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
اللہ تعالی ہاجرہ کو، ہاجرہ پر رحم فرمائے، اللہ تعالی ہاجرہ پر رحمت نازل فرمائے کہ اس نے جب زمزم کا چشمہ ابلنا شروع ہوا اس نے کہا زم زم، رک جا رک جا، تو وہ زمزم رک گیا۔ اگر وہ زمزم کہہ کر پانی کو نہ روکتی تو پانی کے کیسی نہر جاری ہوتی جو زمین کے دوسرے کنارے تک پہنچ جاتی۔ یہ ہے زمزم۔ اب اس حدیث پاک سے فقیر عزیزی ایک بات پوچھتا، آپ نے بہت سارے ڈیم دیکھے ہوں گے، ہمارے شہر کے آس پاس بھی ڈیم ہیں بڑے بڑے، پیسا ڈیم، تانسا ڈیم، ویترنا ڈیم قریب ہیں، دیکھ رہے ہوں گے، اور دنیا کے بڑے بڑے ڈیم دیکھے ہوں گے۔ ڈیم کے قریب جا کے دیکھو تو ڈیم دیکھ کے ہیبت ہوتی، ڈر محسوس ہوتی۔ ایک ڈیم کی تعمیر ہو رہی تھی، اس وقت بچپن میں ہم گئے تھے تو نیچے سب کام دن رات چل رہا تھا، وہ منظر آج تک نہیں بھولتا، اتنا بھیانک تھا، اتنا اونچا ڈیم، جبکہ یہ چھوٹا ڈیم تھا۔ اتنا اونچا ڈیم بناتا ہے آج کا سائنٹسٹ، اتنی سیمنٹ اور جانے کیا کیا ڈال کے بناتا ہے، ایسی ٹیکنیک استعمال کر کے، لیکن ہر ڈیم کے پاس جا کے دیکھو تو پانی کہیں نہ کہیں سے رستا رہتا ہے، پانی کہیں نہ کہیں سے بہتا رہتا ہے۔ پانی کی طاقت اتنی زبردست ہے کہ بڑے سے بڑا ڈیم ہو لیکن پانی کو روک پانا کامل طور پر یہ بہت مشکل ہے۔ تو پانی کی طاقت اتنی کہ جتنا پانی ہو اتنا بڑا ڈیم، لیکن آج جو زمزم جاری ہو رہا ہے وہ زمزم کتنا زبردست پانی کا خزانہ ہے، میں نے آپ کو بتا دیا۔ اور نبی فرما رہے ہیں اگر ہاجرہ زمزم کہہ کے پانی کو نہ روکتی تو یہ پانی روئے زمین کے دوسری سرے تک پہنچ جاتا۔ تو فقیر عزیزی کو کہنے دیا جائے کہ حضرت ہاجرہ کے زمان میں اللہ نے وہ طاقت اور اثر رکھا کہ 5000 سال پہلے انہوں نے پانی کو کہا رک جا، پانی آج بھی رکا ہے اور قیامت کی صبح تک رکا رہے گا۔ دنیا کے کسی ڈیم میں وہ طاقت نہیں ہے جو بی بی ہاجرہ کے لفظ زمزم میں طاقت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان میں اثر دیا۔ یہ زبان کسی عام بندے کی نہیں ہے، اللہ والی کی زبان ہے، اور اللہ والوں کی زبان وہ جہاں اللہ کی قدرتیں بولا کرتی، اللہ کی قدرتیں ظاہر ہوتی ہیں۔ اب پھر یہی فقیر عزیزی عرض کرے، جب ایک اللہ کی ولیہ اس کی زبان میں اتنا اثر ہے تو نبیوں کے نبی، رسولوں کے رسول، نبی پاک صاحب الاولاق کی زبان اقدس میں کتنا اثر ہوگا۔ وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، اس دہن کی تراوٹ پہ لاکھوں سلام، اور عنایت کا جوڑا، اجابت کا صحرا، دلہن بن کے نکلی دعائیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی پاک نے جو کہا اللہ نے اسے کر کے دکھایا۔ کہنا تو بڑی بات، نبی پاک نے جو سوچا اللہ نے نبی کی سوچ کے مطابق قبلہ بدل دیا۔ یہ ہے اللہ کے پیارے محبوبوں کی شان، اللہ کی بارگاہ۔ تو یہ ہے زمزم، قیامت کی صبح تک زمزم انشاءاللہ وسیع رہے۔ دنیا کے ہر پانی کا سائنسداں تجزیہ کرتے رہتے، دنیا کا ہر پانی 8 دن کے اندر اس میں سڑان پیدا ہو جاتی ہے۔ کوئی بھی پانی 8 دن میں سڑان شروع ہوتی ہے۔ کچھ پانی ایسے ہیں جو سب سے زیادہ محفوظ رہ جاتے ہیں، ان میں کچھ پانی وہ ہیں جو 6 ماہ تک اپنی اصل حالت میں رہتے ہیں، اس کے بعد پھر اس کے اندر بھی تغیر ہونے لگتا ہے۔ لیکن یہی سائنس کہتی ہے دنیا کا واحد پانی زمزم ہے، واحد پانی زمزم، کہ اگر زمزم جس برتن میں رکھا ہے اس سے اس کا کیمیائی عمل نہ ہو تو جب تک چاہے رکھنے والا رکھے، 100 سال 200 سال زمزم کے اندر کوئی تغیر نہیں ہوتا، کوئی تغیر نہیں۔
یہ ایک نبی کے قدموں کی برکت ہے، نبی کے معجزے کی نسبت ہے۔ آج بھی اسلام کی حقانیت کی ایک پہچان زمزم ہے کہ دنیا میں کسی قوم کے پاس زمزم جیسا پانی نہیں۔ جب زمزم جیسا پانی نہیں ہے تو نبی جیسا نبی کہاں سے ہو سکتا ہے؟ آقا جیسا آقا کہاں سے ہو سکتا ہے؟ زمزم کی جو کیمیائی تجزیے کیے گئے، اس پر جو سائنسدانوں نے کتابیں لکھی، وہ تو ایک الگ بات ہے۔ موجودہ 15-20 سال پہلے ایک نیا تجزیہ بھی آیا، وہ یہ کہ زمزم کے اندر یہ خرابی پیدا کیوں نہیں ہوتی، دوسرے پانی کیوں جلدی خراب ہو جاتے ہیں۔ تو اس میں بہت ساری تحقیق کے بعد ایک چیز یہ سامنے آئی کہ ہر چیز کے اندر مولیکیولز ہوتے ہیں جنہیں سالمہ کہتے ہیں اردو میں، مولیکیولز۔ یہ مولیکیولز جو ہیں وہ حرکت کرتے رہتے ہیں، ٹھوس میں، مائع میں، گیس میں، الگ الگ اسٹائل ہے اس کی۔ یہ جو مولیکیولز کی حرکت ہوتی ہے، یہ حرکت یہ غیر ترتیب ہوتی ہے، غیر مرتب ہوتی ہے، بس بے ترتیب کہیں بھی دوڑتی بھاگتی ہے، اسی سے عناصر الگ الگ بنتے ہیں۔ پانی کے مولیکیولز جو ہیں، یہ جو آپ دیکھتے ہیں پانی میں فرق ہے، کہیں کا پانی شیریں، کہیں کا کھارا، کہیں کا ترش، کہیں کا گدلا پانی، کہیں کا بھاری پانی، کہیں کا ہلکا پانی، الگ الگ جو کیٹیگریز ہے، یہ پینے کے لائق ہے، یہ نہیں ہے، یہ ایسا، یہ ویسا۔ یہ ان مولیکیولز کی وجہ سے ہے کہ وہ جو مولیکیولز ہیں ان کی جو رفتار ہے، ان رفتار کی بے ترتیبی کی وجہ سے پانی کے اندر یہ تغیرات ہیں۔ اور زمزم کی تحقیق کرنے والوں نے تجزیہ کیا اور کہا دنیا کا واحد پانی زمزم ہے کہ جس کے سالمے اتنی ترتیب اور سدھائی کے ساتھ دوڑتے ہیں کہ ان کے اندر خرابی پیدا ہونے کی کوئی صورت ہی نہیں۔ اور اس کے آگے ان لوگوں نے یہ بھی کہا، یہ اخباری رپورٹ اب بتا رہا ہوں اور کچھ ڈائجسٹ وغیرہ کی، کہ میں نے اس کے اصل کتابیں تو نہیں پڑھی، کہ یہ جو زمزم کا پانی ہے، یہ پانی دوسرے پانی میں ملا دو تو دوسرے پانی کو بھی اسی طرح سالماتی ترتیب ان کی بھی درست کر دیتا۔ خیر جو ہو سو، زمزم بہرحال زمزم ہے، برکت والا، اور ایسی برکت والا، اور انشاءاللہ قیامت کی صبح تک زمزم باقی رہے گا۔ یہ اللہ کی قدرت، نبی کا معجزہ قیامت کی صبح تک باقی رہنے والا۔ انشاءاللہ آپ کبھی موقع ملا، آپ نے یاد دلایا، تو زمزم پر ایک بار ایک حادثہ گزرا تھا، اس کی بھی تفصیل کبھی عرض کروں گا۔ حادثہ یہ کہ بنی جرہم کو ان کی بدعمالیوں کے سبب اللہ نے جب مکے سے دیس نکالا کیا، اور اس خاندان کے لوگوں کے اوپر جب عذاب آیا، عذاب کی شکل میں دشمن مسلط کیے گئے، یہ لوگ وہاں سے بھاگے۔ ان لوگوں نے کعبے کی جو بے حرمتیاں کی تھی، تو لوگ جب وہاں سے نکلے، مکے سے بنی جرہم باہر گئے، تو زمزم کے کنویں میں جتنے ہتھیار، سونا، چاندی وغیرہ تھا ڈال کے پاٹ دیا۔ پتہ ہی نہیں تھا کہ یہاں زمزم کہاں ہے۔ کئی سو سال تک زمزم غائب رہا۔ کئی سو سال کے بعد ہمارے نبی کا صدقہ کس طرح وہ پھر دوبارہ زمزم جاری ہوا، انشاءاللہ یہ تفصیل طلب واقعہ کبھی عرض کریں گے۔ لیکن جو زمزم غائب ہو گیا تھا، نبی پاک کی آمد کی برکت سے دوبارہ جاری ہوا، آج تک ہے، اب قیامت کی صبح تک رہنا ہے انشاءاللہ، اور یقیناً رہنا ہے۔ یہ اسلام کی حقانیت کی دلیل ہے۔ اخیر میں ایک بات اور زمزم کے تعلق سے عرض کر دیں، وہ بھی غیب کی ایک خبر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، زمزم میں 3 بڑے سوتے آتے ہیں، 3 طرف سے زیادہ بڑے بڑے سوتے پانی کے آتے ہیں، ایک صفا پہاڑی کی طرف سے، ایک مروہ کی طرف سے، اور ایک حجر اسود کی طرف سے۔ تو نبی پاک نے فرمایا حجر اسود کی طرف سے جو سوتا آتا ہے وہ براہ راست جنت سے آتا ہے۔ تو آج کچھ لوگوں کو یہ حیرت ہے کہ پانی کم کیوں نہیں ہوتا، کم کیوں نہیں ہوتا، کم کیوں نہیں ہوتا، ہوگا کیسے؟
غیبدان نبی نے بتا دیا کہ اس کا کنیکشن جنت سے ہے، وہ جنت سے آ رہا ہے، تو جو جنت سے کنیکشن ہے تو اس میں کیا کمی ہو؟ یہ ہے اس زمزم کی برکت۔ اور زمزم کی برکتوں میں ایک برکت اور ہم عرض کرتے ہیں، زمزم کی برکت تو زمزم کی ہے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے نسبت، زمزم کو ہمارے آقا سے بھی نسبت، ہمارے آقا علیہ السلام کے قلب اطہر کو زمزم سے دھویا گیا، ہمارے آقا علیہ السلام کا لعاب دہن زمزم شریف میں شامل ہے۔ تو زمزم کے جیسا پانی دنیا میں اور کوئی اب تو نہیں ہے، ہاں وہ پانی ضرور زمزم سے تھا، زمزم سے افضل ایک پانی تھا جو حدیبیہ کے میدان میں ہمارے نبی کے دست اقدس سے نکلا تھا۔ امام قاضی ایاز نے شفا شریف میں اور دیگر علماء اہل محبت نے کہا کائنات میں سب سے افضل پانی، جنت کی تصنیم کوثر سے بھی افضل پانی وہ ہے جو نبی کے دست اقدس سے نکلا۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کے صدقے ہم سب کو بھی رحمتوں و برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ خیر، آج بات دوسری طرف چلی گئی، لیکن یہ بھی علم میں اضافے کا سبب بنی اور ذریعہ اور وسیلہ اسماعیل علیہ السلام ہی بنے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی برکت سے یہ زمزم جاری ہوا۔ اور جب یہ زمزم جاری ہوا تو حضرت ہاجرہ نے جب زمزم پیا تو ان کی بھوک بھی مٹ گئی، پیاس بھی مٹ گئی، اور چند ہی دن اور اسی لیے فوراً ان کا دودھ بھی جاری ہو گیا، بچے کو بھی تسکین ہوئی اور ان کی زندگی آسانی کے ساتھ گزرنے لگی۔ کیسے وہ تو انشاءاللہ کل، لیکن زمزم کی بات آ ہی گئی ہے تو دو تین اور باتیں یاد آ گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زمزم جس مقصد کے لیے پیو اس مقصد کے لیے کافی۔ یہ نبی کی بات ہے، حکمت والی زبان سے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ نبی پاک نے فرمایا بھوکا بھوک مٹانے کے لیے زمزم پیے تو بھوک مٹ جائے، پیاس مٹانے کے لیے پیے تو پیاس مٹ جائے۔ اس پر بھی ایک بہت زبردست واقعہ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ مکے آئے تھے تو کئی ہفتے بغیر کھائے پیے رہے تھے خالی زمزم سے، تو کیا ہوا انشاءاللہ کبھی بتائیں۔ بھوک لگے تو بھوکے کی بھوک مٹاوے، پیاسے کی پیاس مٹاوے۔ اور نبی فرماتے ہیں کہ زمزم جس مقصد کے لیے پیو تو وہ پورا ہو۔ اور یہ بھی فرمایا کہ زمزم پینے سے پہلے دعا کرو تو اللہ دعا قبول کرے، اور زمزم پینے کے بعد دعا کرو تو اللہ دعا قبول کرے۔ اور پھر آقا نے یہ فرمایا زمزم پینے سے پہلے دعا کرو تو دعا قبول، زمزم پینے کے بعد دعا کرو دعا قبول۔ ہم کہتے ہیں یہ نہیں کہا کہ مکے میں اور زمزم کے کنویں پہ، بلکہ فرمایا زمزم پینے سے پہلے دعا کرو قبول۔ ہم اپنے شہر، اپنے گھر، اپنی مسجد میں زمزم پینے سے پہلے دعا کریں تو دعا قبول، زمزم پینے کے بعد دعا کریں تو دعا قبول۔ یہ ہے اللہ کی شان۔ ارے میاں، جب نبی کی نسبت سے جب پانی میں یہ اثر ہے تو نبی کی ذات میں کتنا اثر ہوگا، نبی کی بات میں کتنا اثر ہوگا۔ آخر میں ایک واقعہ، میں اللہ کے کرم سے، اللہ کی توفیق سے ایک بار حاضری کے لیے جا رہا تھا، تو محقق مسائل جدیدہ مفتی نظام الدین صاحب قبلہ کا فون آیا اور کچھ ضرورت سے انہوں نے بات چیت کرنی شروع کی۔ تو پتہ انہیں چلا کہ میں جا رہا ہوں عمرے کے لیے یا حج کے لیے، تو میں مکہ شریف جا رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے فون خاص طور سے اس لیے کیا کہ مجھے خبر لگی کہ آپ جا بھی رہے ہیں، تو آپ جائیے، میں اس وقت کچھ بیماریوں میں مبتلا ہوں، آپ جائیے، زمزم شریف پینے کے پہلے اور پینے کے بعد میری صحت یابی کے لیے دعا کی۔ ذرا اہل ایمان کا ایمان دیکھیں، بیمار ہندوستان میں ہے، بیماری ہندوستانی کو ہے، اب پانی پینے والا مکے میں پانی پی کے دعا مانگے، پینے والا کوئی ہے، دوا کوئی پی رہا ہے، شفا کوئی پا رہا۔ یہ ہے اللہ کی قدرت، یہ ہے زمزم کی برکت۔ اللہ تعالی ہم سب کو
صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اللہ پر کامل